کہ دیکھو یہ شہد کی مکھی ہے، چھوٹا سا ایک، ہاں جی چھوٹا سا ایک یہ پرندہ ہی سمجھ لو، تو کس طرح منظم اور منسق ہے، کس طرح یہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، میدانوں میں، بیابانوں میں جاتی ہے، میل ہاں میل چلی جاتی ہیں شہد کی مکھیاں۔ اور شہد کی مکھیاں جنگلوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے، جنگلات میں چلے جائیں تو کئی درختوں پر ان کے چھتے ہوتے ہیں، اس درخت پر بھی چھتا ہے، اس پر بھی چھتا ہے، اس پر بھی چھتا ہے، اس پر بھی چھتا ہے۔ ایک درخت جنگل میں کئی چھتے ہوتے ہیں درختوں کے، کیا مجال ہے کہ یہ مکھی راستہ بھولے یا اپنا چھتا بھولے؟ میل ہاں میل کا سفر طے کر کے پھول پودے جی پھل اس کا رس کشید کر کے لا کر جو ہے وہ کس کے لیے مہیا کر رہی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ کھاتا کون ہے؟ ہم۔ کاروبار کون کرتا ہے شہد کا؟ ہم۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ مسخر کر دی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے کتاب الطب، زاد المعاد ان کی کتاب، اس کے اندر یہ چیپٹر ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔ آج کل یہ ایپ بنی ہوئی ہے موبائل کے اندر، کتاب الطب ابن قیم، بڑی مفید کتاب ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ تو حدیث میں بھی ہے، ایک ان کی ہوتی ہے ملکہ یاسوب، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، یاسوب ملکہ ہوتی ہے۔ اچھا ملکہ جو ہے نا وہ ان کا سردار ہے، جہاں بیٹھ جائے ہزاروں مکھیاں بیٹھ جائیں گی، اڑ جائے تو ساری اڑ جاتی ہے، ساری ہزاروں مکھیاں اس ملکہ کے تابع ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں منظم دیکھو۔ پھر ان کی ڈیوٹیاں تقسیم ہیں، چھتا بنانے والی اور ہے، سب نہیں بناتی۔ چھتے کے اندر ان کی کیٹاگریاں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک جگہ شہد ہوتا ہے، ایک جگہ یہ سوراخ بناتی ہے جیسے بچے جنم دیتی ہیں، اس کو پرورش کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا گھر بنا ہوتا ہے، جہاں یہ رہتی ہیں وہ اور ہے، بچے دینے والی اور، چھتے کے اندر جگہ، شہد کی جگہ اور۔ پھر یہ شہد کشید کر کے لاتی ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ان کے اندر ڈاکٹر بھی ہیں مکھیاں، وہ جب مکھیاں شہد کشید کر کے لے کے آتی ہیں تو کچھ مکھیاں جو ہے وہ ان کو چیک کرتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہیں زہریلا پودا جو ہے وہ یہ چوس کر آ گئی ہوں تو وہ تو بن جائیں گے، انسان مر جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بعض پودے اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ انسان کھا لے تو مر جاتا ہے، کئی پاگل ہو جاتے ہیں کئی وہ کھا کر، ایسی جڑی بوٹیاں بھی جنگلوں میں ہوتی ہیں، تو یہ چیک کرتی ہیں باقاعدہ۔ اچھا کڑوے ہوتے ہیں، کئی بہت کڑوے پودے ہوتے ہیں، پھل پودے ہوتے ہیں، کئی بدبودار ہوتے ہیں، اب یہ وہ چیک کر رہی ہے، جو زہریلا ہے جو کڑوا ہے وہ ضائع کر دیا، باقی کشید کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کیوں ذکر کیا ہے؟ حالانکہ کتنی ایک ہے، اتنی ایک چھوٹی سی مکھی ہے، کیا مجال ہے اپنا گھر بھولے، کیا مجال ہے ڈیوٹی بھولے، کیا مجال ہے اللہ کے سامنے بغاوت کرے، کیا مجال ہے کہ انسان کے سامنے، انسانوں نے آج کل فارم بنائے ہوئے ہیں مکھیوں کی، شہد کی مکھیوں کے فارم ہیں، کبھی انہوں نے تکبر کیا، کبھی انہوں نے انکار کیا کہ ہم شہد نہیں دیتی، مسخر ہے ساری کائنات کی، زمین کے اندر، زمین کے اوپر، سمندروں کی سب مخلوق اللہ نے انسان کے سامنے تابع کر دی ہے۔ سخر لکم، وہ سخر کر دی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ ایک انسان ہے اور ایک جن ہے، یہ دو مخلوق ہیں جن کی طرف انبیاء آئے، جن کی طرف آسمان سے کتابیں آئیں، جن کو اللہ نے عقل دی، جن کے لیے جنت جہنم بنی، اور جن کا حساب کتاب ہوگا، اور جن کی اللہ رب العزت نے ہر دور میں رہنمائی کی، اور جن کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ لیکن افسوس یہ ابھی عنکبوت آگے آ رہی ہے، شہد کی مکڑی نا، وہ جالا بننے والی مکڑی، نمل آ رہی ہے آگے، چونٹی۔ یار یہ کبھی دیکھا کہ شرک کرتے ہوں اللہ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہوں؟ کبھی دیکھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ساری مخلوق
ان کا نہ کوئی فیکٹری، نہ کارخانہ، نہ زمین، نہ دکان، نہ مارکیٹ، نہ کوئی روزگار۔ ان کے بھی بچے ہیں، بچوں کو پرورش کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں جی۔ تو اب دیکھیں، کتیا آپ نے دیکھی ہوگی، بلی دیکھی ہوگی، بکری دیکھی ہوگی، ہیں جی، کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کبھی ہاسپٹل میں گئے، کبھی کسی آستانے پر گئے، کبھی کسی مزار پر گئے، کس کو پکارتے ہیں؟ یہ کس سے دعا کرتے ہیں؟ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی ہر چیز سبح للہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ اسپیکر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، یہ کرسی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون کل قد علم تسبیحہ وصلاتہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب کی تسبیح اور سب کی نماز میں جانتا ہوں کہ یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ سورج، فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ جاتا ہے اللہ کے عرش کے آگے، سجدہ کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ واپس جانے کی اجازت ہے؟ اللہ کہتا ہے جا، طلوع ہونا مشرق سے۔ جب قیامت آئے گی اللہ فرمائیں گے اب واپس پلٹ، مغرب سے ہی واپس پلٹ، اب مشرق سے کدھر نہیں جانا، اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ ان سب کا خالق، ان سب کا مالک، ان سب کا رازق، ان سب کا مشکل کشا، ان سب کا حاجت روا ایک ہستی ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سما۔ ایک انسان ہے اور جن ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بے شمار معبود، مشکل کشا، حاجت روا بنا رکھے، بے شمار رب بنا رکھے ہیں۔ اب دیکھ لیں پاکستان کے اندر یونیورسٹیاں کم ہیں، ہاسپٹل کم ہیں، تعلیمی ادارے کم ہیں، مزاروں کی کمی نہیں، آستانوں کی کمی نہیں، جادوگروں کے آستانوں کی کمی نہیں، ہر جگہ آستانہ، اس چوک میں بھی آستانہ، اس چوک میں بھی آستانہ، ہاں جی۔ کسی کا نام پتہ نہیں ساوتری ہے، نام دیکھو ہندوؤں کے رکھتے ہیں، پر کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، لوگوں کو نفع نقصان کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور لوگ ہیں کہ اشرف المخلوق۔ افسوس اس حضرت انسان کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ہمارے ابا کو، ہمارے ابا آدم علیہ السلام، جو جسے ہماری ابتدا ہوئی، اس جدو لآدم، وہ اس حضرت انسان کے ابا کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آج یہ انسان حیوانوں کے آگے، جانوروں کے آگے، مردوں کے آگے، درختوں کے آگے، شجر و حجر کے آگے، شمس و قمر کے آگے جھکا ہوا ہے۔ کوئی کسی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی قبر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی، ہاں جی، اللہ معاف فرمائے۔ یہ انسان کی سطحیت، ذہن کی سطحیت، ذہن کی گراوٹ دیکھو کہ ایک خالق، ایک مالک کو چھوڑ کر تو انسان کیا کر رہا ہے۔